ہم ایک ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہر چیز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عام انسانوں کے لیے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی کچھ وجہ تو عالمی تبدیلیاں ہیں، جیسے کہ عالمی منڈیوں میں کچھ چیزوں کی قیمتوں میں تبدیلی، اور کچھ وجہ ہمارے ملک میں عدم استحکام یا اندرونی عدم استحکام ہے۔ اس وجہ سے جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز ہے وہ پیٹرول ہے، یا جسے آپ ایندھن کہتے ہیں وہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس مسئلے کو کیسے بائی پاس کر سکتے ہیں، تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور انجوائے کیجیے۔ Human skin is something that we really took for granted, and if it is taken care properly, it is the best thing that God ever created. Sadly, nowadays every skincare product has like a lot of chemicals in it, which bring a lot of harm to the body rather than good. The Ayurveda Experience is the brand made specifically to nourish your skin with natural products. Click the links in the description below so that you may get amazing deals and discount on the products that you buy. اگر ہم پچھلے 10 سے 15 سال دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کا رجحان بایو فیول جیسے کہ ڈیزل یا پٹرول سے کم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ قیمتوں میں غیر یقینی کی صورتحال ہے جو پاکستان میں ہمیشہ بڑھتی ہی رہی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جو امیر یا غریب یا معاشرے کا ہر طبقہ یوز کرتا ہے، بھلے وہ بڑی گاڑی چلاتا ہو، موٹر سائیکل چلاتا ہو، تو پٹرول جو ہے وہ ہر آدمی یا ہر شخص یوز کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فیول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کے اثرات آپ ہر جگہ محسوس کر سکتے ہیں اور ہر طبقہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگوں نے اب اپنا جو فوکس ہے وہ پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کے بجائے ہائبرڈ گاڑیوں یا الیکٹرک گاڑیوں کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اگر بین الاقوامی تناظر میں دیکھا جائے تو ہائبرڈ یا الیکٹرک گاڑیوں پر منتقل ہونے کا مقصد کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنا تھا، لیکن پاکستان میں ہائبرڈ یا الیکٹرک گاڑیوں کے صارفین جو یہ گاڑیاں خریدتے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی جان پٹرول سے چھڑوا لیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہائبرڈ گاڑیوں کو آگے بڑھنے کے لیے، چلنے کے لیے بیسکلی الیکٹرک موٹرز درکار ہوتی ہیں۔ گو کہ ہائبرڈ گاڑی میں انجن بھی ہوتا ہے، لیکن شہر کی ڈرائیونگ میں جو کہ کم رفتار پہ ہوتی ہے، یوزلی 50 یا 60 کی سپیڈ پہ ہم شہر میں گاڑی چلاتے ہیں، تو اس سپیڈ پہ ہائبرڈ گاڑی میں انجن نہیں چلتا، جبکہ اس میں الیکٹرک موٹرز چلتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو فیول ایفیشنسی ہے وہ ہائبرڈ گاڑی کی بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کاربن فٹ پرنٹ کو بھی کم کرتی ہے، جبکہ الیکٹرک گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان میں لیتھیم آئن کی بیٹریز ہوتی ہیں جو کہ بجلی کو اپنے اندر سٹور یا ذخیرہ کرتی ہیں، اور یہ جو نارمل آپ کی گھر کی بجلی یا جو بجلی ان جنرل ہوتی ہے اس سے یہ چارج ہوتی ہے۔ ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں دونوں کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہائبرڈ گاڑیوں کی، جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ایک مقبول آپشن ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی مینٹیننس آسان ہے، ان کے پرزوں کی دستیابی بھی آسان ہے، لوکلی آپ کو ان کے پارٹس وغیرہ مل جاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس کے مکینکس جو ہیں، جو ٹیکنیشین وغیرہ ان کی گاڑیوں کی جو مینٹیننس کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو لوکل مارکیٹ میں مل جاتے ہیں۔ پلس اگر آپ ڈیلرشپس پہ جائیں تو ڈیلرشپ پہ بھی ان کی اچھی ایک سروس آپ کو مل جاتی ہے، اور اچھے مکینکس یا ٹیکنیشین وہاں بھی مل جاتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ جس کی وجہ سے یہ گاڑیاں مشہور ہیں، آپ اگر ان کو احتیاط سے استعمال کریں تو جو ان میں بیٹریز لگی ہوتی ہیں ان کی لائف بھی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر ان گاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں جن کی فیول کنزمپشن کم سے کم ہو، تو اس کا اثر یہ پڑا ہے کہ ہائبرڈ گاڑیاں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور آپ کو یوزڈ گاڑیاں بھی کافی زیادہ پرائز میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ بھی ایشو ہے کہ ہائبرڈ گاڑیوں میں آپ کو سم ہاؤ فیول ڈلوانا پڑتا ہے، کیونکہ اوبویسلی بیٹری چارج کرنے کے لیے اسے انجن پاور ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو آپ کو سم وٹ فیول تو اس میں ڈلوانا ہی پڑتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو ریگولر نہیں ڈلوانا پڑتا، لیکن ڈلوانا پڑتا ہے۔
پاکستان میں آج کل الیکٹرک گاڑیاں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر رہی ہیں. بہت سے چائنیز برانڈز جیسے کہ ایم جی اور کچھ مزید برانڈز ہیں جن کے ابھی مجھے نام یاد نہیں ہیں, وہ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں لانچ کرنے پر کام ابھی کر رہے ہیں, اور ایم جی نے 1-2 گاڑیاں لانچ کی بھی ہیں. ہائبرڈ گاڑیوں کی طرح الیکٹرک گاڑیوں کے بھی بہت سے فوائد ہیں, اور اس میں سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ پیٹرول سے نہیں چلتی, وہ بجلی کے چارج سے چلتی ہے, یعنی کہ آپ پیٹرول سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں. دوسری سب سے مین اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ گاڑی کو جس بھی سپیڈ میں چلائیں آپ کو انسٹنٹ ٹارک ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں میں جس طرح ہماری ٹریڈیشنل گیسولین پاور گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں جس طرح ٹرانسمیشن ہوتی ہے, الیکٹرک گاڑیوں میں ٹرانسمیشن نہیں ہوتی, الیکٹرک موٹر ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹلی ویلز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور وہ ڈائریکٹلی ویل کو پاور دیتی ہے. لیکن اس میں بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو کہ الیکٹرک رینج کا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسٹلی الیکٹرک کارز ہیں ان میں جو الیکٹرک رینج ہے وہ تقریباً 300 سے 400 کلومیٹر تک کی ہے, لیکن اگر آپ اس کو ہلکے پیر پہ چلائیں تو یہ رینج بڑھ بھی سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک کوئی پراپر الیکٹرک چارجنگ انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوا. ہاں بہت سے برانڈ جیسے پی ایس او یا اٹک کے کچھ پمپس وغیرہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک چارجنگ کی سہولت موجود ہے, لیکن وہ بھی آپ مین پمپس پہ نہیں دیکھیں گے. وہ بھی مطلب جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی کوئی کسی گنے چنے پمپس پہ یہ آپ کو فیسلٹی ملے گی. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر میں چارجنگ انفراسٹرکچر لگاتے ہیں جیسے کہ آپ ٹیسلا یا آؤڈی لیں تو اس کے ساتھ آپ کو پراپر ایک چارجنگ میکینزم وہ دیتے ہیں, تو وہ بھی ایک ایشو اس لیے ہے کیونکہ چارجنگ ظاہر ہے کہ بجلی سے ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں بجلی اس وقت بہت زیادہ مہنگی ہے, تو ظاہر ہے بجلی چارج کرنے کی بھی ایک کاسٹ وہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں. آخر میں اگر الیکٹرک کارز کی پرائس کی بات کی جائے تو ایک مڈل کلاس یا نارمل انسان کی رینج سے اس وقت وہ گاڑیاں باہر ہیں, اور اگر ہم دیکھیں اس وقت موسٹلی جو پرائز چل رہی ہے الیکٹرک گاڑیوں کی وہ تقریباً 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک یا 1 کروڑ سے زیادہ کی رینج میں وہ گاڑیاں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو اس کی اطلاع مل سکے. کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے سنیل بھائی آپ کو ایک الیکٹرک کار گفٹ کر دیں, یا ہو سکتا ہے کوئی گفٹ دے دیں, کون جانتا ہے. اللہ حافظ.